الحمدللہ یہاں سے ہمارے پارے کا اگلا جو تیسرا ربع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی سورت جو ہے ہماری سورہ حج مدنی سورت ہے اور اس کے 10 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ کتنا المناک سا قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ آیات مذکور جس میں زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے جا رہے ہیں، جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف و وحشت طاری ہو جائے گی اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یہ قیامت سے قبل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں، جبکہ بعض مفسرین دوسری رائے کے، اور اس کی تائید میں وہ حدیث شریف بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی ذریت سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوشی سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں سے اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے۔ جسے سن کر صحابہ کرام نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی رائے بے وزن نہیں ہے جو کہ اس آیت کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، لیکن بعض ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں تائید کی گئی ہے۔ اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر ہولناکی ہے، شدت ہے، اور بظاہر یہی تو پھر سخت گھبراہٹ، ہولناکی، یہ کیفیت دونوں موقعوں پر ہی ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی رائے صحیح ہو سکتی ہیں کہ دونوں موقعوں پر ایسی کیفیت ہوگی کہ جو لوگوں کی حالت خراب کر دے گی، اور اس آیت میں اور صحیح بخاری کی روایت سے یہی بیان کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو وہ یقیناً اسے گمراہ کرے گا اور اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو واضح شکل و صورت اور غیر واضح شکل و صورت والا ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت و حکمت واضح کر دیں۔ جس نطفے کے متعلق چاہے اسے مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین بنجر اور خشک پڑی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو وہ لہلہا اٹھتی ہیں اور پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی خالق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں،
ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی بحث کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق پہلو تہی کرتے ہیں۔ ان سبیل اللہ لیضل عن سبیل اللہ، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہی ہے، اور یوم قیامت اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے شک پر، پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یعنی کناروں سے مراد یہاں ہے کہ کھڑا ہونے والا غیر مستقر، اس کے اندر ایک شبہ سا ہوتا ہے کہ چلو میں اللہ کی عبادت کر کے دیکھ لیتا ہوں، یا میرا یہ کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان پختہ کر لوں گا، اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ ٹھیک ہے، پھر نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وظیفے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص دین کے بارے میں شکوک و شبہات اور تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہے، اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نیت صرف دنیاوی مفادات پر رہتی ہے۔ ملتے رہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ ایمان و یقین سے سرشار ہوتے ہیں، وہ تنگی اور آسانی کو دیکھے بغیر دین پر قائم رہتے ہیں، نعمتوں سے بہرور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں ایک مذبذب شخص کا واقعہ بھی ہے، اسی طرح بیان کیا گیا ہے صحیح بخاری میں کہ ایک شخص مدینے آتا، اگر اس کے گھر بچے ہوتے، اسی طرح جانوروں میں برکت ہوتی تو کہتا یہ دین اچھا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا یہ دین برا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وصف نو مسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یقول کے معنی ہے یعنی غیر اللہ کا پجاری قیامت والے دن کہے گا جس کا نقصان اس کے نفع کے قریب تر ہے، وہ اور اس کے ساتھی یقیناً برے ہیں، یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں کہے گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے محل گر جائیں۔ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بار بار نفی شرک کے بارے میں آیات نازل کی ہیں، کھلی اور واضح طور پر۔ اگر ہم عقل رکھتے ہوں تو پھر یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطمئن رہے، اپنے دین پر قائم رہے، ہر قسم کے خسارے کے اوپر بھی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا جو بھی آزمائش ہے اس کے اوپر صبر کرے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں ایسے شخص نے خسارہ اٹھایا جس نے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے ایمان کو پختہ کیا، اور یہی کھلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بلا شبہ وہ برا کارساز ہے اور بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہ کرے گا، تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے۔ اس کی معنی تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے غلبے و فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا ڈال دے، اس رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا گھونٹ ڈالے۔ شاید یہ خودکشی جو ہے اسے غیظ و غضب سے بچائے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دے کر اپنے دل میں پاتا تھا۔ اس صورت میں السماء سے مراد گھر کی چھت ہوگی، دوسرے معنی میں ایک وہ رسا لے کر آسمان میں چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کا کلیجہ ایسے ٹھنڈا ہو جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ تعالیٰ نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی رحمہ تعالیٰ نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے۔
ایسے ہی ہے ہمارے ساتھ بھی دنیا میں، جب ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو کتنی لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو کہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کی جڑ کاٹ دیں، کسی طریقے اللہ کی طرف جو بڑھنے والی رسی ہے جسے صبغت اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے ایک مومن پکڑتا ہے تو آس پاس والے لوگ یہی چاہتے ہیں لیقطع فلینظر، کہ وہ اسے کاٹ ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا، اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب العالمین تو نے جو صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہماری مدد فرما، یہ سیدھا جو تیری جنت کی طرف جاتا ہے ہمیں اس راہ پہ گامزن فرما، اور ہمیں ہماری کمروں سے پکڑ کے اپنے صراط مستقیم پہ چلائے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ الحمدللہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رب کی ناشکری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کے لیے خالص کیا، اپنے دین کے لیے چن لیا، اپنی ہدایت کے راستے کے لیے چن لیا، اور ہم یہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس مہمان بہت ہیں، میرے گھر میں شادی ہے، میرے سب جو بھی کچھ ہے، لیکن اپنی زندگی کا ایک مخصوص وقت روٹین میں، اپنی ڈیلی روٹین میں اللہ کے لیے ضرور نکالیں۔ جس رب نے یہ زندگی دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ایمان کی دولت سے نواز دیا، پوری کتاب سیکھنے کو مل گئی ہے، پوری قرآن پڑھنے کو مل گیا ہے، اس سے زیادہ کیا شکر ادا کریں۔ کہیں ہم ان لوگوں میں ہوتے جو صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں، ایک آیت نازل ہوئی تھی، ابھی انہوں نے آگے پڑھا ہی نہیں، ان کو یہ پتا تھا کہ اس نبی پر پورا قرآن ایک کتاب نازل ہونی ہے، کیا ان کے دلوں میں کتنی حسرت ہوگی اور ان کی کتنی خواہش ہوگی کہ ہم وہ پوری کتاب سن سکیں، ہم وہ پوری کتاب پڑھ سکیں، اور ہم وہ پوری کتاب پر عمل کر سکیں، تاکہ ہم جنت میں مقربین میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ مختص امت بنایا ہے اور امت کی وہ مختص بیٹیاں بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، اور صابی یعنی جو بے دین تھے، اور نصارہ اور مجوسی یعنی ستارہ پرست جو تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر شے پر شاہد ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا۔ یعنی تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ہے جو رب کا ناشکرہ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو سجدہ اطاعت سے انکار کر کے کفر اختیار کرتے ہیں، ورنہ تکوینی احکام یعنی سجدہ جو ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ وہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو مصائب پر یا مشکلات پر یا اپنی کسی مشکل گھڑیوں میں اللہ کو نہ پکارتا ہو۔ بہت ہی کفر والا انسان ہوگا جس کے سینے سخت ہوں گے، جس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہوگی اور وہ اللہ کے آگے نہ جھکے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ یہ تو کفر اختیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا انجام کار پھر کیسا ہوتا ہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سجدے تلاوت آ رہی ہے آیت، یہاں پہ سجدہ ادا کر دیجئے، جتنا جھک سکے اتنا ہی، اور نہیں تو پھر بعد میں ادا کر لیجئے گا۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی انڈیلا جائے گا، اس سے وہ سب کچھ جل جائے گا، گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہیں، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ جب بھی مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے، اسی میں لوٹائے دی جائیں گے، اور کہا جائے گا
بے شک جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس میں جہنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہوگی۔ آز اللہ منہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ ان تمام اعمال سے جو بد اعمال ہیں، جو تیرے سامنے مبغوض ہیں، جس کے بارے میں یہ جہنمیوں کی سزا بتائی جا رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں کبھی ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد پھر وہ ایمان یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو آیت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے، یہ حکم ٹھیک ہے، جیسے ہم پردے کی آیت پڑھتے ہیں، جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، نماز قائم کرنے کے بارے میں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں، یا اور جتنے بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں فرمائے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے منہ سے پڑھ لینا، پڑھنے کے بعد پریکٹیکلی اس پر عمل بھی کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ نیک عمل کرتے ہوں۔ وعملوا الصالحات، شرط عمل رکھی گئی ہے، یقیناً ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور بادیہ نشین باہر سے آنے والے برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل چل کر آئیں اور ہر لاغر سواری پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور دراز رستے سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور معلوم ایام میں ذبح کرتے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور ہر لاچار فاقہ کش فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ کس طرح سے اپنا میل کچیل دور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی 10 ذوالحجہ کو جمرہ کبریٰ یا عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلیل اول یا اصغر حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا دیگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں جو حالت احرام میں ممنوع تھے۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالوں، ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لے، تیل خوشبو استعمال کر لے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے وغیرہ، اور چاہیے کہ اپنی نظریں یعنی منتیں پوری کریں، اور چاہیے کہ قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ ذالک ومن یعظم حرمات، یہ حکم ہے اور جو کچھ اللہ کی حرمتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، اس کی تعظیم کریں تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جا چکے ہیں۔ لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ ایک طرف بت پرستی یعنی شرک سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسری جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کو حدیث میں شرک اور عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے وہ اس کی طرف منسوب کر دی جائیں، مثلا اللہ کی اولاد ہیں، فلاں بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، یا فلاں کا کام جو ہے اللہ پر کس قدر وہ حاوی ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنی ہی اور اس قسم کے اندھے عقائد جو ہیں ان سب کا تذکرہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے
کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کر دو، تاکہ نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جائے اور وہاں پھینک دے، یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ تمہارے دین میں اس کے لیے تمہارے دین میں تمہارے لیے جو ہے اس چوپایوں میں اس طرح ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کے لیے منافع ہے اس میں، پھر ان کے لیے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے، پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سبحان اللہ، اس بارے میں کتنی بار آیت توحید جو ہے وہ ذکر ہو رہی ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لہٰذا تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ کیا ہمارے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا یہ کلام قرآن سنتے وقت خشیت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ کلام جب ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہے؟ جس بات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن، ہماری طرح تھوڑی، ہم تو 10 پارے ایک ٹائم پہ بیٹھ کے 5 پارے پڑھ لیتے ہیں، پوری قرآن کی تلاوت لگا کے سیڑھیاں سن لیتے ہیں، یاسین شریف لگا کے، رقیہ وغیرہ لگا کے، لیکن ہمارے اندر وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا جو اللہ کی کلام سن کر ایک مومن کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جو کہ مومن کی پہچان ہی ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہم خالص مومن ہیں، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے مومن کا ایک صفت بیان کرتا ہے کیا میں ویسی ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جو صبر کرتے ہیں تکلیف پر جو انہیں پہنچے، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر مشکل پڑی ہے تو جو آتی جاتی 5 وقت کی یا 3 وقت کی نماز تھی وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ بس پریشانی ہے، ایک کو فون کیا اپنی پریشانی کا اظہار، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، ایک کے آگے آہوزاری، دوسرے کے آگے، تیسرے کے آگے۔ نہیں، ایمان والوں کی پہچان ہے وہ نماز قائم کر لیتے ہیں۔ جیسے مشکل پریشانی تکلیف آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کے مطابق یہی طریقہ تھا، جب آپ پریشان حال ہوتے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور نفل پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور ساتھ میں پھر صدقہ خیرات کا بھی حکم آ رہا ہے کہ اور انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے، لہٰذا قربانی کے وقت جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام ذکر کرو، پھر جب ان کے پہلوؤں زمین پر گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند اور سوالی محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا خاص انعام ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جدھر گھوڑے جانور چاہتے تو ادھر ہم ان کے پیچھے چلتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بکری کو، اونٹ کو، ہر جانور کو آپ دیکھ لیں، جس کو جیسے آپ کہہ دو وہ ادھر ہی بیٹھے گا، وہ ادھر ہی کھڑا ہوگا، چاہے وہ ڈانٹ سے، چاہے وہ چابک کے ساتھ، چاہے وہ پیار سے۔ اسی طرح سے بلی کو لے لیں، کتے کو لے لیں، جس کو آپ پالیں گے، آپ جس طریقے سے کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا کتنا خاص انعام ہے۔ کبھی ہم نے اس نعمت کی آج تک شکر گزاری نہیں کی تھی کہ یہ ہر چیز، ایون کہ یہ سانپ، بچھو وغیرہ کوئی اور چیز بھی، اس قسم کے کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں تو انسان جیسے ہی وہاں پہ قدم رکھتا ہے وہ اس کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کبھی ان نعمتوں کی طرف ہم نے، اللہ کی اس قدرت کی طرف شکر ہی نہیں ادا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ تمام چوپایوں کو تمہارا تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک ان قربانی کے جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اور ہم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 بکرے کیے ہیں، میں نے 4 گائیں کی ہیں، میں نے تو صدقے میں بکرا ذبح کر دیا، یا ہمارے ہاں یہ بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب تک خون نہیں بہایا جائے گا اور بکرا نہیں، کالا بکرا ہو گیا، کالی مرغی ہوگی، یہ ذبح کرو تو پھر صدقہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تقویٰ کیا اور اللہ کی رضا پانے کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ان کے مال بھی نہیں چاہیے اور نہ ان کے جانوروں کا خون بہتا ہوا چاہیے۔ اسی طرح اس نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ وبشر المحسنین، ساتھ کہہ دیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر خائن کو اور ناشکرے کو ناپسند کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور مخلوق میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اس کا اظہار کیا ہے کہ ہر خوان کفور، یعنی ناشکرہ جو ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اللہ نے 2 سال کے بعد ہی کافروں کو اس کے غلبے کو ختم فرما دیا اور مسلمانوں کو اس پر غالب کر دیا تھا، اور اس لیے ہر حال میں جو جو اللہ کی نعمتیں ملیں ان کا شکر ادا کرنے کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا تیسرا ربع یہاں تک مکمل ہوتا ہے، پارہ ثلاثہ ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ، سورہ حج آیت نمبر 38 پر۔ جزاک اللہ خیرا الجزاء۔